الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن عظیم نازل ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اے محبوب، آپ سے امت آپ کی پوچھتی ہے میرے بارے میں، یعنی کہ کیسے پکارا جائے رب سے دعا مانگنے کے تعلق سے، تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، بندوں سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب دعا کرنے والا، پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جواب کا مطلب اس کی جو مانگ ہے اسے پوری کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ وہ میرا جواب کا مطالبہ کریں، مانگ پوری ہونے کا مطالبہ کریں، اور مجھ پر ایمان رکھے کہ اللہ موجود ہے، تاکہ پھر وہ کہیں ہدایت پائیں۔ ہدایت کس کی طرف پھر ملے گی؟ آپ نے پکارا، کوئی دعا مانگی، اس دعا مانگنے کے بعد آپ نے کوئی پیسہ مانگا ہے، پیسے کی ضرورت ہے، بیماری سے شفا کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ لگانا ہے، رشتوں کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ جب اس کے بارے میں آپ دعا مانگے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ عطا فرماتا ہے؟ نہیں، ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر اس کا مداوا موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے، اس پریشانی کا حل موجود ہے۔ اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے دعا النبی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی وہ آپ تک کے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ، کسی نے کوئی وظیفہ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا، بالکل وہ حق ہے اگر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مخالف نہیں ہے تو۔ لیکن کیوں نہ میں جب علم دین حاصل کیا اور جب یہ سب احادیث جو دعا آئی احادیث کے اندر وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب اس کے مشاہدات دیکھے، تجربات دیکھے، تو میری ہوش باختہ ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس ایسے ذات گرامی کے متعلق باتیں موجود ہیں، وظائف ان کے موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں میں اور آپ کیا ہر ایک کافر بھی کہہ دیتا تھا کہ وہ سچے ہیں، صادق و مصدوق ہیں۔ ان کی باتیں اور ان کی ایمان والوں کے لیے تو انہوں نے جو فرما دیا وہ ہو گیا، بالکل حق ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے اطراف میں جو بابا وغیرہ موجود ہیں جو بتاتے رہتے ہیں، ان کی تو حقانیت میں بہت بڑے بڑے شکوک و شبہات رہتے ہی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے تو علم دین سے بے بہرا ہوتے ہیں اور ان کو پھر کبھی جو ہے تو دین کے خلاف بھی کام کر لے جاتے ہیں۔ خیر، یہ الگ میٹر ہے۔ تڑپ ہوئی دل میں پیدا ہوئی کہ کیوں نہ سب کے سامنے یہ دعائیں رکھی جائیں کہ ہر ایک اس سے فائدہ ہو، میں کیوں اکیلا۔ اور پھر اس سے پہلے وہ تمام چیزیں بھی بتائی گئی، جو دعا بھی اس سے پہلے بتائی گئی تھی کہ جس بھی پریشان زدہ کو اور مفلوق الحال کو، یا کسی بھی ابتلا میں مبتلا کو، یا کسی بھی مرض میں مبتلا مریض کو دیکھ کر کے
کسی بھی تکلیف میں پریشان زدہ کو دیکھ کر کے اگر وہ دعا مانگی جائے تو کبھی زندگی میں آپ کو وہ پریشانی، وہ بیماری، وہ ابتلا و آزمائش میں آپ کبھی نہیں مبتلا ہوں گے، چاہے وہ بیماری شوگر کی ہو یا پھر دیگر اور بھی، اس میں پورے تفصیلیں بتائی گئی تھی۔ ایسی کورونا وائرس آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، اگر کسی نے اس کو دیکھ کر کے دعا مانگ لی تو پھر کبھی آپ کو یہ بیماری زندگی میں نہیں لگے گی، یہ یقین ہے میرا۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کا جب کہ وہ حدیث پڑھیں گے اور سنیں گے اور سمجھیں گے تب ان کو بھی یقین حاصل ہوگا کہ واقعی یہ بیماری نہیں لگے گی۔ اس کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے اب پیغامات بھی بھیجنا شروع کر دیے، بہت سی میں نے دیکھی لوگوں کے بیانات سنے کہ انہوں نے وہ دعائیں بتانی شروع کی۔ بڑا ہی دل خوش ہوا میرا کہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ان کی بھی توجہ ادھر ہوئی۔ اللہ ان لوگوں کو استقامت عطا فرمائے اور بھی باقی جو دعائیں ہیں انہیں بھی عام اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر وہ بیان ہو چکا تھا، جس نے سنا اور پھر جس نے یاد کیا۔ ہم آگے چلتے ہیں، چونکہ بہت ساری دعائیں ہیں، پتہ نہیں شاید میری زندگی اس کے لیے وفا کرے یا نہ کرے۔ خیر آج ایک دعا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ حدیث شریف، اور یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد اور سنن نسائی، ان دو جو صحاح ستہ میں سے دو کتاب ہے ان کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول، وہ یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے یہ دعا۔ اچھا اس میں کوئی فوائد کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ کو میں مشاہدہ، میرا تجربہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ یہ کتاب اور باب الاستعاذہ ہے، پیج نمبر ہے 217۔ دعا کا ترجمہ اس سے پہلے میں نے بتا چکا ہے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کب قبول ہوتی ہے۔ اگر دعا نہیں قبول ہو رہی ہے تو پھر یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے دعا ویسے نہیں مانگی جیسے مانگنے کا طریقہ ہے، اس کا ڈھنگ ہے، وہ بتا دیا گیا تھا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، ان تمام ہدایتوں کو آپ ملحوظ رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے بھی بہت ساری دعا مانگنے کے طریقے بتائے ہیں، ان تمام ہدایت کو آپ ملحوظ رکھیں۔ ایک میں ہی نہیں ہوں بتانے والا، یاد رکھیں آپ اطراف میں آپ کے علماء موجود ہوں گے، جو بھی دین کا علم رکھنے والے ہیں ان سے آپ معلومات حاصل کرتے رہیں۔ خیر دعا یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفید داغ سے، سفید داغ کی بیماری سے، اور جذام کی بیماری، کوڑ کی بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جنون سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جنون پاگل پن، عقل کا زائل ہو جانا، وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ اور بری بیماریوں سے۔ اب یہ دعا ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے جن کو کورونا وائرس ہو گیا۔ ابھی تک تو یہ دعا پھیل رہی ہے، اور یہ دعا بتائی تھی ہم نے کہ اگر جس کو وہ بیماری ہو گئی ہے اس کو دیکھ کے آپ پڑھ لیں گے تو زندگی میں آپ کو نہیں ہوگی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ ہی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جو لوگوں کے نزدیک لا علاج ہے، ورنہ تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی طرف کوئی بیماری نازل فرماتا ہے تو شفا ساتھ میں اتارتا ہے، شفا بھی اتارتا ہے ساتھ میں۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو لا علاج ہو، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ ہاں آپ اس علاج تک نہیں پہنچ پائے، اس لیے آپ کے نزدیک وہ بیماری لا علاج ہے، آپ کے پاس وہ علاج موجود نہیں ہے۔ خیر آپ اب اگر ایسی بیماری لگ گئی ہے
کہ لوگوں کے نزدیک لا علاج، اس کا علاج اطباء دستیاب نہیں کر پا رہے، حاصل نہیں کر پا رہے، تو یاد رکھیں یہ دعا اگر آپ نے اس کا ورد جاری رکھا، تو میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ آپ کو بہت جلد اس بیماری کا علاج مل جائے گا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن اسباب تک بھی پہنچنے کے لیے آپ کو ایک اور ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا، رب کو پکارنا، رب سے مانگنا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبب کی طرف آپ کی ہدایت فرمائے گا جس سبب سے یہ جو چیز آپ کے اندر بیماری ہے یا ابتلا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس بندے کو ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ تمہیں استھما ہے، دمہ۔ اچھا دمہ ہے، اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے، اکثر آپ دیکھیں نہیں ہے دمہ کا علاج لوگوں کے پاس، میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے، دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، بندے کو کہہ دیا گیا تمہیں استھما ہے، اس کا علاج نہیں ہے، دمہ ہے، دمہ دم سے جائے گا، موت تک کے رہے گا، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے اینٹی بائیوٹک لیتے رہیں اور پھر گاڑی چلاتے رہیں۔ اچھا، بندے کو اللہ نے اس دعا کی طرف ہدایت دی، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، ورنہ تو بہت سارے دمہ والا موجود ہیں اور دمے والے دم کے ساتھ چلے بھی گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دعا کو اس بندے نے پڑھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفید داغ کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے، پاگل پن کی بیماری سے اور بری بیماریوں سے۔ اب بری بیماری میں سب بیماری آ سکتی ہے، وہ دمہ مراد لیتا تھا کہ جو بری بیماری، یاد رکھے بری بیماری سے اللہ کی پناہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں جو اچھی ہیں، جو اچھی ہے بندے کے لیے، جو اس کے بدن کو فائدہ پہنچاتی ہیں، بخار جیسے کہ آپ کو فائدہ تو فائدہ یہ ہے کہ دین کا بھی فائدہ ہے اس کے اندر کہ آپ کے گناہ جھریں گے، گناہ جھرتے ہیں، تو آپ ایسی بیماری سے دور نہیں بھاگیں جو بیماری آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں، بیماری بری کب ہوتی ہے، کیسے بیماری بری ہو جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوام اختیار کر لے ہمیشگی، جیسے کہ بخار کے بھی تعلق سے کہ 3 دن سے زیادہ ہو تب علاج کرنا چاہیے، جیسے کہ روایتیں آتی ہیں 3 دن تک کے رہنے دیں۔ جب دوام ہو جائے اس بیماری میں، کنٹینیو ہو جائے، جیسے کہ شوگر کی بیماری ہے، دمہ کی بیماری ہے، پریشر کی بیماری ہے جو کنٹینیو، اور پھر اس بیماری کی وجہ سے حقوق العباد ادا کرنے میں، اسے پورا کرنے میں آپ کو دقتیں آئیں، اللہ کی عبادت کرنے میں آپ کو تکلیف ہو، آپ اللہ کی عبادت کرنے میں کمیاں آ جائیں، حقوق العباد، حقوق اللہ ادا کرنے میں کمی آ جائے اور وہ بیماری دائمی ہو جائے، تو اس کو آپ بری بیماریوں میں شمار کر سکتے ہیں، ورنہ ہر بیماری کو نہیں شمار کر سکتے۔ زکام ہو گیا، اس 3 دن ہے یا 2 دن ہے، اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، زکام سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ آپ آج کے میڈیکل اگر آپ کو نالج ہے تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں میڈیکل بکس کے اندر سے، یا XYZ اس کی طرف نہ جاتے ہوئے بری بیماری سے۔ اب بری بیماریوں میں بہت سی بیماریاں آ سکتی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین شیوا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ حکمتوں بھرا کلام بتانے کی، فرمانے کی وہ قوت استطاعت دی ہے جس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہے۔ بتائیے، بری بیماریاں آپ نے فرما دیا، بری بیماری میں ہر امتی کے لیے بات ہو گئی، چاہے قیامت تک آنے والا امتی ہو، مومن امتی، وہ قیامت تک کے آنے والا ہو اس کے لیے بھی، اور وہ بیماریاں کیسی بھی ہو، اس دور مبارک میں جو موجود تھی وہ ہو، یا پھر اس کے علاوہ قیامت تک آنے والی پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آئے گی۔ ابھی تو ہمارے سامنے آئی ذیابطیس، شوگر، کووڈ-19 آ گیا، دمہ آ گیا، یہ سب چیزیں۔ تو بات چل رہی تھی، اس بندے نے دعا پڑھنا شروع کر دیا
اللہ سے توبہ کرنی شروع کر دی، استغفار کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے فرمایا کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں اس کی مانگ کو پورا کرتا ہوں، اسے ہدایت دیتا ہوں، اللہ نے اسے ہدایت دی۔ وہ گیا ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جو الیکٹروپیتھی ڈاکٹر تھا۔ الیکٹروپیتھی یاد رکھیں، صرف اور صرف ایلوپیتھی ہی دنیا میں ایک واحد علاج نہیں ہے، ایسی کئی پیتھیاں ہیں جس کے اندر بہت ساری اللہ کی قدرت کا مظہر موجود ہے۔ الیکٹروپیتھی ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں گیا اور اس نے بس ایک ڈوز دیا، اس کا سارا دمہ ختم، دمہ ختم، اس کا بالکل نہیں ہے دمہ۔ حیرت کی بات ہے۔ ایسے ہی کورونا وائرس والا یا شوگر والا مریض اس دعا کا ورد کرتا رہے، توبہ و استغفار کرتا رہے، اور جو دعا پڑھنے کی آداب ہیں ان آداب کو بجا لائے، تو یقین ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک بیماری سے کسی نہ کسی سبب کی طرف آپ کو ہدایت دے دے گا، اور آپ پھر اس سے آزادی حاصل کر لیں گے، چاہے وہ کورونا وائرس کیوں نہ ہو، کووڈ-19 کیوں نہ ہو۔ یہ ایسی دعا ہے، دعا میں پھر سے پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کون سی بیماری بری ہے، آپ دعا مانگتے رہے، ایسا نہیں کہ جب آپ مرض میں مبتلا ہو گئے تبھی دعا مانگیں گے، یہ تو غلط ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، جو ایک روایت میں نے اس سے پہلے بھی شاید بتائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت منقول ہے کہ اللہ تبارک جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا حالت اضطرار میں، یعنی بیماری کی حالت میں یا پھر پریشانی کی حالت میں جلد قبول ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جب پریشانی نہ ہو، عیش کی زندگی ہو، اس وقت بھی وہ اللہ کو گڑ گڑا کر رو رو کر پکارتا رہے اور دعا مانگتا رہے۔ یہ بھی آداب ہے دعا کے، اس کو بھی ملحوظ رکھیں۔ اور ان بری بیماریوں میں بہت سی، وہ جس کا میں نام بھی نہیں جانتا وہ بھی آ سکتی ہیں، آپ دعا مانگتے رہیں۔ آئندہ کون سی بیماری آپ کے لیے بری ہے وہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے، آپ اللہ کی پناہ لیتے رہے، وہ بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوگی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، اس بیماری میں یہ ہے کہ سفید داغ کی بیماری سے اللہ کی پناہ، کوڑ کی بیماری سے اللہ کی پناہ، پاگل پن کی بیماری سے اللہ کی پناہ۔ تو یقیناً اگر کسی کو سفید داغ کی بیماری ہے، یہ بھی دائمی ہوتی ہے، کوڑ کی بیماری یہ بھی دائمی ہوتی ہے، پاگل پن، جنون جس کے اندر جنون آ جاتا ہے، مرگی آپ کہہ لیں جسے مرگی کی بیماری ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ بیماری بھی بڑی دائمی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ اس کے اندر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمیاں آتی ہیں کہ بندہ وہ ادا کرنے میں معذور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بیماریاں ہیں، وہ یہ دعا پڑھتا رہے ایمان کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، تو یقین ہے، آپ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان مبارک کلمات پر، ان مبارک دعاؤں پر یقیناً آپ کو سفید داغ کی بیماری سے نجات ملے گی، آپ کو کوڑ کی بیماری سے نجات ملے گی، مرگی کی بیماری سے نجات ملے گی، جنون پاگل پن کی بیماری سے نجات ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے کے جو آداب اس سے پہلے بتائے بھی گئے تھے، یا پھر آپ اپنے اطراف میں لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اور میں یہ دعا کے کلمات اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو جب آپ ادا کریں گے، آپ تو ایسے اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ان کلمات کے صدقے میں اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔